يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس میں ہم نے جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کو نکاح سے پہلے کیا کیا پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی ایک اور کڑی ہے کہ ایام، پیریڈز، مواری حیض، اس کے بارے میں لڑکا لڑکی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عموماً لڑکیوں کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب جو مرد جو ہے وہ ہسبینڈ بننے جا رہے ہوتے ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، جو کہ میں سمجھتی ہوں ازواجی زندگی کے لیے یا اس کی خرابی کے لیے ایک بہت اہم کردار یہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں موڈ سوئنگ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ گندگی ہے تو یہ ہسبینڈ اس کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ کھا نہیں سکتا، اور ایسی حیضہ عورت کو جو ہے وہ کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور جہاں وہ ہوتی ہے تو وہ جگہیں دھو دی جاتی ہیں۔ مطلب عجیب عجیب قسم کے کانسیپٹ ہیں، تو انشاءاللہ میں کلیئر کروں گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک بولڈ ٹاپک ہے۔ نکاح کے پاکیزہ جو بندھن میں اور پاکیزہ رشتے میں بننے کے بعد ہم وہ ساری معلومات لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے۔ جب بات پکی ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، تو لڑکے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اس کی تعلیم حاصل کریں، اور اس طرح خواتین کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی یہ جانیں کہ ازواجی تعلقات کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے اور کن کن چیزوں سے رکنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مباشرت کو نفلی عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ میاں بیوی کے علاوہ کوئی اگر اس فعل کو کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا، وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ اگر زنا شادی شدہ مرد یا عورت کریں تو اس کی سزا موت ہے، اور اگر غیر شادی شدہ کریں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اسی لیے اس چیز کا معلوم ہونا اور اس کا طریقہ، اس کا علم پورا حاصل کرنا دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، نکاح ہونے کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے، یعنی شادی کے بعد، اس کو جماع کہتے ہیں، ہم بستری بھی کہتے ہیں، ازواجی تعلقات بھی کہا جاتا ہے اس کو، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے سیکشل انٹرکورس۔ یہ بہت اہم معلومات ہے۔ جب عورت کو حیض یعنی مواری آ جاتی ہے تو یہ عمل کرنا حرام ہو جاتا ہے، یعنی میاں اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیں اب یہاں پہ وضاحت آ رہی ہے کہ کس وجہ سے کہا ہے کہ مرد عورت سے اس دنوں میں دور رہیں اور کس طرح دور رہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے حیض کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں اپنی عورتوں سے بچو، ان سے ہم بستری نہ کرو۔ بس اس کا حکم ہے کہ ہم بستری نہیں کر سکتے، باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ، ان کے ساتھ بیٹھیں، کھائیں، سوئیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے میرے خیال سے کہ ہندوؤں کے جو ہے نا کانسیپٹ میں ہے، ان کے مذہب میں ہے کہ اس طرح کی عورت کو بالکل کونے پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہمارا دین مذہب بہت واضح اور بہت جامع دین ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بس اس معاملات میں، یعنی ان دنوں میں میاں بیوی ایک نہیں ہو سکتے، یعنی ہم بستری قائم نہیں کر سکتے، باقی جیسے روزمرہ کی زندگی وہ ویسے ہی گزاریں گے۔ اور آگے اس آیت میں بیان ہوا ہے جب تک یہ پاک نہ ہو جائے۔ اب اس میں نا مفسرین اس کے دو پہلو نکالتے ہیں۔ پاک کا مطلب ہے کہ خون آنا بند ہو جائے، اور ایک اور بھی ہے اس کا مطلب کہ جب وہ غسل لے لیں۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن تھی۔ بس اس عمل کو کرنے کو کہا گیا ہے کہ یہ عمل نہیں کریں، یعنی جو ہے وہ ازواجی تعلقات قائم نہ کریں، باقی جیسے اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو لے کے چلیں۔ بلکہ اس میں ایک چیز اور ہدایت ہے، میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گی کہ مردوں کے لیے یعنی ہسبینڈ کے لیے کہ اس دنوں میں عورت کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، زیادہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ کیوں، اور جو مرد، جو ہسبینڈ اپنی
بیویوں کا ان دنوں میں زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان میں محبت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک اللہ کی طرف سے فطری عمل ہے یہ الحمدللہ۔ اگر ہو سکا تو کاپی رائٹ کا ایشو نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گی کہ کس طرح جو ہے وہ ہسبینڈ اپنی وائف کا خیال رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ نا دور جاہلیت میں مشرک جو تھے اپنی بیویوں کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ ویسے بھی وہ بیوی کی یعنی عورت کی عزت اتنی زیادہ کرتے نہیں تھے، پھر اس طرح کی جب معاملات ہوتے تھے تو وہ تو بالکل علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ہے آیت اس کا نزول ہوا، یہ وحی کے طور پہ بتائی گئی کہ بس اتنا ان سے بچنا ہے، باقی سارے معاملات آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایام، پیریڈز، ماہواری، حیض کسے کہتے ہیں اور یہ کب کب آتے ہیں، اور شادی شدہ جوڑے اور خود لڑکی کو اس کے معاملے میں کس کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، اور مردوں کو شادی سے پہلے کیا حیض کی تعلیم لینا یا دینا جو ہے وہ فرض ہے، اور کیا اس حالت میں نکاح ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ سوال بھی آتا ہے کہ اس حالت میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کریں گے، اور ساتھ یہ کہ ان دنوں میاں بیوی کا پیار زیادہ بڑھ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ حیض کے بعد غسل کیسے لیا جاتا ہے۔ دیکھیے، حیض ایک فطری عمل ہے۔ لڑکی جب 9 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کی ویجائنس سے مخصوص وقت کے لیے خون آتا ہے۔ یہ خون جو ہے وہ جس کو بلڈ بھی کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا بدبودار ہوتا ہے۔ یہ خون مہینے میں ایک بار آتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن، لیکن ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے، علاقے، آب و ہوا، قبیلے، نسل کے اعتبار سے۔ یہ جوان ہونے کی دوسری نشانی ہے۔ اس کے بعد عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، حیض کے اختتام پر عورت کے کچھ ایگ جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، جس کی مدد سے وہ ماں بننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب عورت کے پاک ہونے کے بعد میاں بیوی ازواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو مرد کے اسپرم اور عورت کے ایگز ملتے ہیں تو بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو اس عورت کو حاملہ کہا جاتا ہے۔ اگین، اس طرح کی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی شرم نہ محسوس کریں، نہ غیرت کا مسئلہ بنائیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں ہماری جنت کو کمانے کے لیے یہ علم ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باتوں کو بیان کرتے ہوئے کسی قسم کی حیا محسوس نہیں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ اس عورت اور مرد کو ان کو کیا سسٹم دیا گیا ہے، ان کے کیا نظام ہے، اس کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جب لڑکی کو 9 سال کی عمر میں حیض آ جاتے ہیں تو تقریباً 2 سال تک انڈے پیدا نہیں ہوتے۔ اس وقت تک ماہواری بھی باقاعدگی سے نہیں آتی۔ جب انڈوں کا اخراج یعنی جب ایگز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تبھی ماہواری جو ہے یعنی حیض جو ہے باقاعدگی سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہسبینڈ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ماہواری کے دنوں میں بعض اوقات عورت کی طبیعت بہت اس میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، موڈ سوئنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں، تو کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ کے نیچے درد ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے بچہ پیدا جب ہوتا ہے نا، جب خواتین کو جب بچہ وہ پیدا کرتی ہیں اس وقت جو درد ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ درد اس میں بھی ہوتا ہے، اور انرجی بھی زیادہ سرو ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر سے ڈائریکٹ اس کے بارے میں پوچھا گیا، اور خواتین کو ہسبینڈ وائف کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ جب درد ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پہ پیریڈز کا، یہ بچے کا درد سے زیادہ بڑا درد ہوتا ہے یہ۔ تو ان دنوں شوہر کو چاہیے کہ اپنی عورت کا، اپنی بیوی کا زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ عورت کی مزاج میں اور جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ کچھ مخصوص قسم کے ہارمونس ہیں جو دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہائپوتھیلمس۔ اس کا اثر عورت کے موڈ پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایک دم اس کو رونا آ جاتا ہے، کبھی اس کو ہنسنے کا دل چاہتا ہے۔ اس دوران جو عورت ہوتی ہے نا، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے پیار ملے، اور خاص طور پہ شوہر کی طرف سے اس کو حق کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اس کے بالوں میں جو ہے وہ ہلکا ہلکا مساج جو ہے وہ ہسبینڈ کر سکتے ہیں، اس کی کمر کو ہلکا سلائیے،
خواتین کے درد زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہیٹنگ پیڈ دے دیجئے، اس کے لیے کام کریں، اس کو بٹھا دیجئے۔ اچھا تھوڑی ہی دیر بعد یہ درد ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو یہ سارے معاملات اس کے ساتھ کیے جائیں۔ اگر نہیں کیے جاتے تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے، اگریسو ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ ہدایت ماؤں کے لیے بھی ہے، انشاءاللہ جب آگے اور ٹاپک آئیں گے تو اس میں جو ماؤں کو بچوں کو کیا کیا تربیت دینی چاہیے انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے۔ ابھی کیونکہ ہسبینڈ وائف کے متعلق بات چل رہی ہے تو اس دنوں میں اپنی بیوی کا زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب حیض آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹ کے نیچے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر میاں اپنی بیوی کا خیال رکھے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کا خیال رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھٹنے مبارک پر اپنا سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جس جگہ سے پانی پیتی تھی اسی جگہ سے اس گلاس سے پانی پیا کرتے تھے، ان کو نوالا کھلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ سوتے تھے، ان کے روزمرہ کے کام کیا کرتے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اس حالت میں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے بوس و کنار بھی کیا کرتے تھے۔ حدیث کے بلکہ الفاظ بھی یہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس طرح ہم اپنی بیوی کے پاس اس حالت میں کیسے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی کہ ناف سے لے کے جو ہے گھٹنے تک کوئی کپڑا یا کوئی زاربن لپیٹ دو اور تم اوپر کے حصے سے مزہ لے سکتے ہو۔ بلکہ ہسبینڈ کے لیے زیادہ خطرناک بات ہے کہ عورت کو ماہواری آئے، اس کو حیض آئے، تو میں سمجھتی ہوں میاں بیوی اس کو بھی جو ہے وہ اللہ کی نعمت سمجھے، اور جو کہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔ تو شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی عورت دی ہے جو حاملہ ہو سکتی ہے، جس کو پیریڈ آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جن خواتین کو پیریڈز نہیں آتے آپ ان سے پوچھیں کتنا علاج کرا کے تھک جاتی ہیں۔ ہمارے تو ایک گروپ ہے جس میں خواتین کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ ماشاءاللہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آئیں، وہ ان کا علاج کرتی ہیں۔ کتنی وہ بچیاں پریشان رہتی ہیں شادی کے بعد کہ ان کو پیریڈز نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہو پاتی ہیں۔ بالکل اس کو گندگی بھی کہا گیا ہے، لیکن کس وجہ سے؟ ازواجی تعلقات کی وجہ سے، اور اس میں عورت کی سیفٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کتنا عدل فرمایا ہے اس میں بھی، کیونکہ عورت کو اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، اس میں ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، باڈی کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو الجھن آنے لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینے آنے لگ جاتے ہیں، کمر میں درد، پیٹ کے نیچے درد، ٹانگوں میں ایٹھن ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اگر اس دوران کوئی کیونکہ ازواجی تعلقات کا قائم کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی انرجی صرف ہوتی ہے نا، مزہ ایک اپنی جگہ اللہ نے رکھا ہے لیکن اس میں بھی انرجی صرف ہوتی ہے، اور حیض کے دوران، پیریڈز کے دوران تو انرجی بھی صرف ہوتی ہے، خون بھی جاتا ہے، تکلیف الگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کی سیفٹی کے لیے عورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز میں، اس حالت میں یا اس دنوں میں مباشرت کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اچھا اس میں دو تین چیزیں اور ہوتی ہیں، چکر آتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، جو چھاتیاں ہیں یہ دکھنے لگ جاتی ہیں، پیٹ میں درد ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ ہیٹنگ پیڈ دے کے اپنی بیوی کو تھوڑی دیر اس کو سلا دیں تو جب جیسے ہی نیند آ جاتی ہے، جب وہ سو کر اٹھے گی تو درد اس کا ختم ہو جائے گا۔ کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ خواتین کو، اپنی بیویوں کو جو ہے وہ پھل فروٹ کھلائیں، ان کو دودھ پلائیں، ان کو طاقت کی چیزیں دیں، ڈاکٹر سے پتہ کر لیں کہ اس حالت میں جو ہے اگر وٹامنس مل سکتے ہیں تو وہ ان کو دیجئے۔ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، یعنی ایک دن ہی صرف آپ نے خیال رکھنا ہے ساری باتوں کا، کوئی آپ سے مہینے 2 مہینے نہیں کہا جا رہا، ایک دن بس خیال رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا آپ کو، محبت اتفاق میاں بیوی میں بڑھے گا، اور بیوی کے دل میں اتنی آپ کی قدر و منزل بڑھ جائے گی کہ اس حالت میں، اس تکلیف میں میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ کیونکہ جو لوگ تکلیف میں ساتھ دیتے ہیں نا وہ ساری عمر یاد رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی لیکن یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں، یہ قرآن اور حدیث بتا رہا ہے ہمیں کس طرح عورت کا خیال رکھنا ہے، کس طرح اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا اس حالت میں عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو کچھ جو ہسبینڈ جو دینی ہوتے ہیں، خیر دینی ہوں گے تو ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن جو نہیں ہوتے تو عورت کو فورس نہ کریں، کیونکہ اس حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی اور طواف کعبہ نہیں کر سکتی۔
اچھا، میں نے جیسے آپ کے ان تینوں سوالوں کو جواب دے دیا کہ مردوں کو شادی سے پہلے حیض کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا یہ فرض ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ یہ سارے معاملات شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مقام، اس کے درجات کو بڑھا دے گا۔ پھر حیض کے دوران ازواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہے۔ عورت کے غسل لینے کے بعد، پاک ہونے کے بعد ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ اس حالت میں کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے لوگ زیادہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اویسلی نکاح کے بعد ازواجی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ پیریڈس آئے ہوں گے تو ازواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتے، تو عورت کی ڈیٹ کو دیکھ کر نکاح کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کا احسن طریقہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حیض کے دنوں کو دیکھ کر طلاق دو، کیونکہ پھر وہ آپ کو 3 ماہواری رکنا ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ وہ میں بعد میں کور کروں گی، لیکن جی طلاق بھی ہو جاتی ہے اور اس میں حیض کے دنوں میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد بس یاد رکھیں کہ ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے جب تک سے پاک نہ ہو جائے، غسل نہ لے لے۔ پھر یہ کہ حیض کے دنوں میں بیوی کو میاں کے اوپر بہت پیار آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا میاں اس کو پیار کرے، اس کے ساتھ بیٹھے اٹھے، اس کا خیال رکھے۔ جو ہارمونس میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے، ایگریسو نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس لمحے اس ٹائم بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہر طرف سے پیار ملے۔ اچھا، اب اینڈ میں ہم جان لیتے ہیں کہ حیض کے بعد غسل کیسے لیا جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ بڑا آسان ہے، آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھیں، اس کے بعد جو ہے اگر بال زیر ناف پڑ گئے ہیں تو ان کو ریموو کریں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے الٹے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھوئیے، جو گندگی ہے اس کو صاف کیجئے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیے، اچھی طریقے سے وضو کریں، جیسے سنت کا وضو ہوتا ہے ویسے کیجئے، اور اس کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو اچھی طرح پانی میں بھگوئیں، یعنی اچھی طریقے سے پانی سر سے لے کے پاؤں تک ڈالیں، کوئی جگہ بھی خشک رہنی نہ چاہیے، اور بالوں میں اسپیشلی جو ہے وہ انگلیاں ڈال کر بالوں کا مساج کریں تاکہ بالوں کے اندر کی جگہ جو ہے وہ عموماً خشک ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو کوئی بھی جگہ اگر ڈرائی رہ گئی نا تو پھر آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ بس یہ طریقہ ہے اور اس کے بعد آپ پاک ہو جائیں گی۔ اچھا، علماء ایک چیز کی اجازت دیتے ہیں، ایک چیز اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، کنٹرول انوائرمنٹ میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ اگر بیوی کو حیض آیا ہوا ہے اور شوہر کو جو ہے وہ شہوت اس کو محسوس ہو رہی ہے، تو نہ وہ بیوی کے آگے اور نہ پیچھے، یہ دونوں شرمگاہ کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ وہ خود زنی کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا طریقہ ہے تو علماء اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں، وہ اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے وہ عمل کر سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے نئی بھی ہوں گی، اور میں دعا کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ کے میں نے بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے۔ تو اس کے بعد والی بھی انشاءاللہ جو ہماری ٹاپک ہوگا اور جو ویڈیو آپ کے پاس آئے گی، جو لیکچر آئے گا، وہ احتلام کے بارے میں، مرد اور عورت کو جو احتلام ہوتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہر چیز کا علم حاصل کرنا شادی سے پہلے بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے اجر کا باعث بھی ہے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند کریں گے، کیونکہ آپ علم سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس سے پہلی والی ویڈیوز اور آنے والی تمام ویڈیو کو دیکھتے رہیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔